بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 23 سورۃ صاد آیت 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق اللہ العظیم۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان مجھے دکھ اور آزار لگا گیا ہے۔ ہم نے ان سے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو، اپنا پاؤں زمین پر مارو، لو یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ اور اس طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت۔ ایوب علیہ السلام کا یہاں تذکرہ ہے۔ ان کو تکلیف ہوئی تھی، لمبی بیماری ہو گئی تھی، ایک لمبا عرصہ ان پر بیماری کا گزرا، تو انہوں نے اللہ سے بہت کثرت سے دعائیں کی۔ نبی دعا کرتا رہا لیکن شفا نہیں ملی، وہ دعائیں کرتے ہی رہے، پھر جا کر انہیں شفا ملی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے دعا مانگی اور ان کو شفا مل گئی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک لمبا عرصہ وہ بیماری میں مبتلا رہے، پھر ان کو شفا ملی۔ شفا ملنے کا طریقہ یہ ہوا، اللہ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں مارو زمین پر، تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پانی کو پیو، اس پانی سے نہاؤ۔ انہوں نے ایسا کیا تو ان کی بیماری جاتی رہی۔ یہ تھوڑا سا اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ اس میں چند باتیں ہمارے لیے اہم ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ تکلیف کا پہنچنا، لمبی بیماری کا پہنچنا، یہ کوئی اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ بعض لوگ لمبی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اگر لمبی بیماری، مسلسل بیماریوں میں رہنا رب کی ناراضگی کی علامت ہوتی تو نعوذ باللہ پھر تو اللہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی ناراض تھا۔ جبکہ مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے، کسی مسلک کا کوئی فرق اور اختلاف نہیں کہ نبی ایسا ہوتا ہے کہ نہ اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام ہوتا ہے۔ اللہ سارے نبیوں سے ہمیشہ راضی رہتا ہے، کسی نبی سے کبھی بھی اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ نبی پوری زندگی میں کبھی کوئی ایک عمل بھی اللہ کی ناراضگی کا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں ایوب علیہ السلام، پھر بھی لمبی بیماری میں ہیں، یقیناً اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ جتنی تکلیف آتی ہے اتنے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حتی الشوکۃ یشاکھھا، اگر کسی کو کانٹا بھی چبھ جائے اس پر بھی اللہ اس کے گناہ مٹاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے۔ چھوٹی سی بنصب، اگر کسی کو چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچ جائے اس پر اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ مٹایا جاتا ہے، درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ تو تکلیف کا آنا اللہ کی ناراضی کی ہرگز علامت نہیں ہے۔ اگر انسان کی زندگی شریعت کے مطابق ہے اور پھر تکلیفوں میں ہے تو پھر مبارک ہو، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نبوت دی جاتی ہے۔ انبیاء سب سے زیادہ آزمائشوں میں ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے نبی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے زیادہ آزمائشیں انہی پر ہیں۔ آپ نے فرمایا
اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اللہ کے نام پر اور اللہ کے راستے میں اتنا زیادہ اذیتیں دی گئیں، اتنا پوری انسانیت میں کسی کو نہیں دی گئیں۔ لیکن کیا اللہ اپنے نبی سے ناراض تھا؟ نہیں، درجات بلند ہو رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اس لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو نبی کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائشیں، بیماریاں، تکلیفیں آتی ہیں، پھر جو جتنا نبی کے قریب ہوتا ہے اتنا اس پر آزمائشیں، تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں۔ لہذا بیماری کے آنے پہ پچھتانا نہیں چاہیے، بیماری کے آنے پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہائے مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی شریعت کے مطابق ہے اور پھر بھی بیماریاں ہیں، پھر سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ مٹانا چاہتا ہے، درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ یہی حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں مانگی تو دعائیں مانگتے رہے، پھر جا کر شفا ملی۔ یہاں اس نقطے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جب انسان مسلسل دعا مانگے اور دعا قبول نہ ہو تو وہ ایسا کام نہ کرے کہ جس سے دعا پھر قبول ہی نہ ہو۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کی دعا قبول کرتا ہے جب تک وہ جلدی نہ کرنے لگے۔ صحابہ نے کہا مل اعجال یا رسول اللہ، جلد بازی کرنا، جلدی مچانا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا آدمی یوں کہنے لگے دعوت قد دعوت فلم یستجب لی، میں نے بڑی دعائیں کی ہیں لیکن میری تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ کہ جب تک یہ نہ کہے اللہ قبول کرتا ہے، جب یہ کہنا شروع کر دے میں نے بڑی دعائیں مانگ لی ہیں میری قبول نہیں ہوتی، پھر اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں تو اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں، رو رو کے مانگ رہا ہوں، اتنا پریشانی میں ہوں، پھر بھی نہیں قبول ہو رہی، میری تو ہوتی نہیں ہے۔ جب یہ جملہ انسان کہتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے اب قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ ابھی دعا قبول ہو جائے؟ میں رب اپنی حکمت سے جانتا ہوں کہ دعا کا کب قبول ہونا تیرے لیے فائدہ مند ہے اور کس دعا کا قبول ہونا تیرے لیے فائدہ مند ہے، یہ اللہ کی حکمت میں ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، لمبا عرصہ دعائیں مانگی ہیں اللہ شفا دے دے، اللہ نے نہیں دی، طویل مدت گزرنے کے بعد شفا ملی ہے، لیکن انہوں نے دعا مانگنا چھوڑا تو نہیں، یہ تو نہیں کہا کہ اب دعا نہیں مانگتا، دعا مانگتے رہے۔ پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے ہمارے اسلاف بزرگوں میں سے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے سال ہا سال تک رو رو کر دعائیں مانگی ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، پھر جا کر دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ یہاں تو کوئی ہم 1 مہینہ بھی مانگیں اور کوئی اسباب نہ بنے ہماری دعا کی قبولیت کے تو ہم دعائیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اتنا مانگ لیا اب اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے اوپر اپنے فیصلے نہیں چلانے چاہیے، اللہ کی حکمتوں کو اللہ تک رکھنا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دعا مانگنے میں 2 کام نہ کریں۔ ایک تو جلد بازی نہ کریں، یہ نہ کہیں میری قبول ہی نہیں ہوتی، کہیں اللہ قبول کرے گا اور اپنی حکمت سے کرے گا۔ اور دوسرا، دعا مانگتے ہوئے یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اذا دعا احدکم فلیعزم، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پھر پختگی کے ساتھ کرے۔ فإن اللہ صانع ما شاء لا مکرہ لہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ نہ کہا کرو اے اللہ اگر ہو سکے تو میری دعا قبول فرما، اللہ سے کہا کرو اللہ کرم فرما بس قبول فرما۔ تو اسباب دیکھ کر دعائیں نہیں مانگنی چاہیے کہ آدمی کہ میرے پاس تو اس کے اسباب ہی نہیں ہیں، میں کیسے اتنی بڑی دعا مانگوں۔ اللہ کو دیکھ کر دل جمعی اور پختگی کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ وہ دعا بھی مانگنی چاہیے جو اسباب کے بالکل خلاف ہو۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ مریض لا علاج ہے، اس کا پاکستان کیا باہر ملک میں بھی کوئی علاج نہیں، ہم پھر بھی مانگیں گے کہ یا اللہ شفا دے، اس لیے کہ اللہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر اپنی میڈیکل کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی رب حب لی، اے اللہ مجھے دے دے، کیا کہ بیٹا دے دے۔
اور عمر کتنی ہے؟ 120 سال۔ بیوی کی عمر 98 سال، دعا مانگی جا رہی ہے اللہ بیٹا دے دے۔ یہ تو قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی 120 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا۔ بھلا 120 سال کی عمر میں بھی اولادیں ہوتی؟ 98 سال کی عمر ہو جائے عورت کی اولاد ہوتی ہے؟ 55 سال کے بعد عورت بانجھ ہو جاتی ہے طبی طور پر، وہ بچہ جننے کے قابل نہیں رہتی۔ کہاں 55 اور کہاں 98۔ ان اللہ صانع ما شاء، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، لا مکرہ لہ، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو دیکھ کر دعا مانگنی چاہیے، اس کی قوت کو دیکھ کر دعا مانگنی چاہیے، اس کے اختیارات کو دیکھ کر دعا مانگنی چاہیے۔ یہاں شفا نہیں مل رہی تھی لیکن مانگتے رہے۔ نہ ایوب علیہ السلام مایوس ہوئے کہ اب کیا مانگنی ہے، اور نہ یہ کہا کہ اتنے علاج کرا لی اب تو مل ہی نہیں سکتی، نہیں کہا، مانگتے بھی رہے اور عزم کے ساتھ مانگتے رہے۔ ایک دن آیا اللہ نے شفا دے دی۔ میرے عزیز بھائیو، کچھ باتیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہوتی ہیں لیکن غلط ہوتی ہیں۔ دین ایک سند سے آیا ہے، دین ہمارے پاس کسی واسطے سے آیا ہے۔ دین ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی جو چاہے بول دے۔ جو آدمی بھی آپ کے سامنے بشمول میرے کوئی دین کی بات کرتا ہے، آپ کو اس کا اختیار ہے کہ وہ آ کر پوچھے جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ دین کوئی ہمارے گھر کی جاگیر نہیں ہے، دین پہ کہ ہم مولویوں کو اجارہ داری نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں آپ کو بول دیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے کہاں لکھا ہے؟ یہ دین سب کا مشترکہ ہے۔ یہ جیسے یہ دین میرا ہے ایسے یہ دین آپ کا ہے۔ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات آپ نے بیان کی ہے، کہاں لکھی ہے؟ میرا فرض بنتا ہے آپ کو بتاؤں، اور اگر میں آگے سے کہتا ہوں تم پوچھتے کیوں ہو، اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے، کوئی دین میرے گھر کا تو نہیں ہے، میری ملکیت تو نہیں ہے کہ میں اگلے کو روکوں کیوں پوچھا ہے۔ وہ کہے گا میں نے اپنا دین پوچھا ہے آپ سے۔ تو ہمارے ہاں بہت ساری باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، حقیقت نہیں ہوتی۔ ایک تو دین مستند علماء سے سنیں، تحقیقی علماء سے سنیں، ہر قسمی آدمی کی بات نہ سنیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور خطابت بھی ہمارے ہاں ایسے ہی ہے۔ جو ہمارے ہاں عام طور پر پیشہ ور خطیب ہوتے ہیں ان کی تحقیقات بہت کم ہوتی ہیں۔ آوازوں میں لچھے داری، لے، سر، راگ، انداز بیان، بس اس کا زور ہوتا ہے عموماً، اور پیچھے تحقیق دلیل یہ نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ اکثر ایسے نہیں ہوتا۔ کتنا ہمارے ہاں مشہور ہوتی ہیں ایسی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ کیڑے نیچے گر جاتے تھے، اور وہ کیڑے کو اٹھا کر دوبارہ اپنے جسم میں ڈال دیتے، اور پھر کہتے کہ اللہ نے تیری خوراک میرے بدن میں رکھی ہے تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ یہ بات 100% غلط ہے۔ نبی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اسے گھن کھائیں، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اسے نفرت کر کے دور ہوں۔ جس جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں اس کو تو اپنا محبوب آدمی بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرے بیٹے اور میرے والد کے جسم میں بھی اگر کیڑے پڑ جائیں، کیڑے گر رہے ہوں، میں بھی تھوڑا سا کنارہ کشی کروں گا، کنیکت رہوں گا۔ وہ تو وقت کا نبی ہے جس نے لوگوں کو کہنا کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس بیٹھو، میری بات سنو، میری زندگی دیکھو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ رہو۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی اس قابل ہو کہ اس کو دیکھا ہی نہ جا سکتا ہو۔ محققین علماء نے لکھا ہے کہ یہ روایت اگرچہ مذکور ہے لیکن غیر معتبر ہے۔ ان کو بیماری ضرور تھی لیکن یہ نہیں تھی کہ جسم سے کیڑے پڑ گئے تھے اور باہر گرتے رہتے تھے، وہ اٹھا کر اندر ڈالتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خوراک تیری اللہ نے میرے اندر رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگا، اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ شفا کیسے دی؟ میرا بادشاہ رب ہے، جس چیز سے چاہے دے دے۔ کہا زمین پر پاؤں مارو، پاؤں مارا تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ کہا یہ ٹھنڈا پانی ہے، پیو بھی صحیح اور نہاؤ بھی صحیح۔ انہوں نے پیا اور نہایا، وہ بالکل شفا یاب ہو گئے۔ ان کے سارے رشتہ دار ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ اولادیں بھی دیں، پھر رشتہ دار بھی ان کے پاس آ گئے۔ عام طور پر جب آدمی حالات میں آ جائے، غربت میں آ جائے، بیمار ہو جائے تو لوگ اتنا ساتھ نہیں دیتے۔ صحت مند ہو، کودتا پھرتا ہو، مالدار ہو، سہولت کے ساتھ ہو تو سارے قریب ہوتے ہیں۔
بیمار ہو کر گھر میں رہ جائے تو پھر لوگ اتنا نہیں اس کے ساتھ اڑنا بیٹھنا کرتے، گھین نہیں کر رہے ہوتے، لیکن عام طور پر لوگ پھر دور چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا، تو یہ پانی میں شفا ہوا، تو جس پانی سے ان کو شفا ملی وہ پانی تو ختم ہو گیا، لیکن ایک پانی آج بھی باقی ہے کہ جس میں شفا ہے، اور وہ ہے زمزم۔ آپ نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیو اللہ اسی نیت کو پورا کر دیتا ہے۔ بس یقین کی بات ہے، یقین کی، دل پختہ ہونا چاہیے۔ اگر دل مضبوط ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، پھر انشاءاللہ دیکھنا اسی زمزم کے پانی سے سب کچھ ہوگا۔ اگر دل ہی جھوٹا ہے، دل کہ جی پانی سے کیا ہوگا، تو بس پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دل مضبوط کر کے اللہ سے امید رکھ کر زمزم کو پئیں، جتنا یقین کی مضبوطی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس زمزم اپنی تاثیر دکھلائے گا۔ تو ہمیشہ زمزم کو برکت کی نیت سے بھی پیا جائے اور اپنی مرادیں پوری ہونے کی نیت سے بھی پیا جائے، چاہے بدنی صحت ہو یا روحانی صحت ہو، اس کے لحاظ سے پیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس زمزم کی برکت سے آدمی کی وہ مراد پوری کرتا ہے جو مراد اس کے دل میں ہو۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یا اللہ مجھے وہ حافظہ دے جو علامہ سیوطی کو تو نے دیا تھا۔ علامہ سیوطی کا حافظہ بلاکا تھا، 5 لاکھ آدمیوں کی زندگی کے حالات ان کو ایسے انگلیوں پر یاد تھے، 5 لاکھ راویوں کے۔ تو ابن حجر نے دعا مانگی، اللہ نے کمال کا حافظہ دیا، اور ایسا حافظہ دیا کہ اب کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک ابن حجر کا نام نہ سنے۔ وہ اتنا کثرت سے اس کا نام بولا جاتا ہے، اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کہ اس کے پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا۔ یہ سارا زمزم کی برکت سے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے بھی شفا رکھی ہے، اس زمزم کو استعمال کیا کریں۔ ہر گھر میں زمزم ہونا چاہیے، ہر گھر میں زمزم ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں لوگ کثرت سے عمرے پر جاتے ہیں اور حج پر جاتے ہیں، جو زمزم دیں اس کو رکھ لیں، اس میں پانی ملا لیا کریں، جب تک ہے اس میں پانی ملاتے رہیں، پھر اللہ اور خالص دے دے گا، پھر اس میں ملانا شروع کر دیں۔ لیکن برکت تو ہے عام پانی اور پانی ملا ہوا زمزم، یقیناً ان دونوں میں فرق ہے۔ سادے پانی سے زمزم کے اندر وہ اگرچہ پانی ملا بھی دیا گیا ہو، پھر بھی وہ پانی دوسرے سادے پانی سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو زمزم کی برکتیں عطا فرمائے۔ رمضان قریب ہے، عمرے کی نیت